اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بنا دیا، فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنے کرم سے خاص فرما لیتا ہوں۔ سب چیزوں کا خالق، سب چیزوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات و برکات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں نے قانون بنا لیا ہے کہ جسے میں چاہوں گا اپنے فضل سے خاص کر لوں گا۔ اگر دنوں کو دیکھا جائے تو سب دنوں کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن پہ اپنا فضل فرما کے، اپنا کرم فرما کے، اپنی رحمت فرما کے اسے سارے دنوں سے خاص کر لیا ہے۔ حالانکہ سب دنوں کا مالک و خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اسے خاص کر لیا۔ اسی طرح اگر راتوں کو دیکھا جائے تو راتیں ساری ہی خدا باری تعالیٰ کی ہیں، سب کا خالق سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے بھی بعض راتوں کو جو ہے وہ خاص کر لیا اپنے فضل سے۔ راتیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن شب قدر کی کیا ہی بات ہے۔ راتوں کو دیکھیں تو ساری باری تعالیٰ کی ہیں، لیکن شب برات کی مثال ہی نہیں ملتی۔ راتیں ساری خدا باری تعالیٰ کی ہیں، لیکن شب معراج کی کیا ہی بات ہے۔ تو فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے فضل سے خاص کر لیتا ہوں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جگہیں جو ہیں یہ ساری باری تعالیٰ کی ہیں، سب جگہوں کا مالک سب جگہوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جگہیں ساری خدا باری تعالیٰ کی ہیں، لیکن جہاں مسجدیں ہیں وہ جگہ اللہ کو بڑی ہی پسند ہیں، وہ جگہ خدا باری تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں جہاں مسجدیں ہیں۔ تو فرمایا جگہ تو ساری خدا باری تعالیٰ کی ہیں، لیکن جہاں جہاں مسجدیں ہیں، جہاں جہاں اس کی عبادت کی جاتی ہے، جہاں لوگ بیٹھ کے اس کے ذکر میں کھو جاتے ہیں، فرمایا جگہ تو ساری اللہ کی ہیں، لیکن جہاں اس کی عبادت ہوتی ہے وہ جگہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ تو اللہ نے مسجدوں والی جگہ کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے خاص کر لیا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں والی جگہ کو اپنے فضل سے خاص کر لیا، اسی طرح کائنات میں ایسی جگہیں دو ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے خاص کر لیا ہے۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام مکہ المکرمہ ہے، دوسری جگہ کا نام مدینہ المنورہ ہے۔ اگر مکے کی بات کریں تو مکہ بھی بڑی شان والا ہے، مدینے کی بات کریں دوستو تو مدینہ بھی بڑی شان والا ہے۔ مکے کی بات کریں تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کعبۃ اللہ کی زیارت کی نیت سے یہ نیت کرتا ہے کہ میں کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو فرمایا کعبۃ اللہ کی زیارت کی نیت سے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پہ اس سے 70 ہزار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اگر مدینے کی بات کرے تو سنیں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مکے کی بات کریں تو مکہ بھی بڑی شان والا، مدینے کی بات کریں تو مدینہ بھی بڑی شان والا۔ اب یہاں پہ نا علماء کے اندر ایک علمی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور اس پہ دلائل دیتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں، اور کوئی کمزور دلائل نہیں، دلائل بھی مضبوط، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جی مدینہ افضل ہے اور وہ بھی اس پہ دلائل دیتے ہیں اور دلائل ان کے بھی بڑے مضبوط ہیں۔ اب یہ بات سن لیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ مکہ شان والا ہے اور اس پہ دلائل دیتے ہیں، وہ معاذ اللہ مدینے کی فضیلت کے منکر نہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ شان والا ہے وہ مکے کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مکے سے مدینہ افضل ہے، وہ کہتے ہیں مدینے سے مکہ افضل ہے۔ اب یہ علماء کے اندر ایک علمی بحث جو ہے وہ پیدا ہو گئی، تو یہ بات چلتی چلتی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے پاس پہنچی، تو شیخ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ شیخ فرمانے لگے ارے علماء ایسے ہی تم بحث میں پڑ گئے ہو، بعض کہتے ہیں مکہ افضل ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، فرمایا مجھے فقیر سے پوچھو کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جواب دیجئے، اختلاف کو ختم کیجئے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ جب حضور تھے مکے میں اس وقت افضل تھا مکہ، اور جب حضور مدینے آ گئے پھر افضل مدینہ ہو گیا۔ جب حضور مکے میں تھے مکہ شان والا تھا، مکہ افضل تھا، مکہ فضیلت والا تھا،
تھا۔ فرمایا جب حضور میرے کریم محبوب مدینے آ گئے تو فرمایا پھر مدینہ شان والا ہو گیا۔ جہاں میرے حضور جلوہ گر ہوتے ہیں وہ جگہ شان والی ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کہ شرف جو ہوتا ہے وہ مکان کا نہیں ہوتا، شرف تو مکین کا ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، آپ کے پاس نا آپ کا ایک مرید آیا، آ کے کہنے لگا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ آپ فرمانے لگے پوچھئے۔ تو کہنے لگا حضرت بتائیے کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے بھئی کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، مواضع انور والی جگہ، گنبد خضرا والی جگہ، یہ کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے۔ اس نے ساتھ ہی دوسرا سوال کیا، کہنے لگا حضرت اگر کائنات میں سب سے افضل جگہ مدینے میں ہے، وہ جگہ ہے جہاں حضور آرام فرما ہے، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں، پھر ہم جنت کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ شیخ فرمانے لگے کہ بھئی اب حضور جلوہ گر ہیں مدینے میں، تو افضل جگہ مدینے میں ہے، اس وقت میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے جنت میں، تو جو افضل جگہ ہے وہ جنت میں ہوگی۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جنت دے دے، کیونکہ مدینے والے رسول جنت میں جلوہ گر ہوں گے، پھر سب سے افضل جگہ جو ہوگی وہ جنت میں ہوگی۔ گویا اگر مصطفیٰ ہوں مکے میں تو افضل جگہ ہو گئی مکے میں، اگر مدینے میں ہوں تو مدینہ شان والا بن جاتا ہے، اگر حضور جنت میں تشریف لے جائیں پھر جنت شان والی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے کہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف تو مکین کا ہوتا۔